رمضان کے ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں اور ہر سال جب بھی رمضان جاتا ہے تو مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ رمضان صرف ہمارے سونے جاگنے کے اوقات، ہمارے کھانے پینے کے اوقات، یہاں تک کہ ہمارا اسکیجول ہی نہیں بدلتا بلکہ یہ ہمارا دل بدل کے جاتا ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ہم سال کے باقی مہینوں میں وہ تمام لیسنز جو ہم نے اس مہینے سے سیکھے ہم بھول جاتے ہیں۔ سو اس سال میں ذکر کرنا چاہوں گی ان 5 امپورٹنٹ لیسنز کا جو کہ میں نے اس سال رمضان سے سیکھے ہیں، اور انشاءاللہ I am taking these lessons with me for the rest of the year۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز ڈین۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ سب سے پہلا لیسن جو میں نے اس سال رمضان سے سیکھا ہے نا، that is discipline is possible۔ وہ بہت کچھ جو کہ ہمیں سال کے باقی مہینوں میں کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ ہم آسانی سے رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، جیسے کہ صبح سویرے جلدی اٹھنا، ہم سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں سورج کے نکلنے سے پہلے۔ باقی سال کے باقی مہینوں میں ہمیں کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا صبح کے ٹائم اٹھنا۔ ہم رمضان میں صبح سویرے جلدی اٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی بھوک کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے الفاظ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان سب کو باقی سال کے مہینوں میں کنٹرول کرنا ہمیں کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے دن کو ایک سٹرکچر کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے سونے کا جاگنے کا وقت ہوتا ہے پراپر، ہمارے کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے، صبح سحری کے ٹائم کھانا، شام میں بھی جلدی ڈنر کر لینا، ہر چیز کا ایک پراپر وقت ہوتا ہے۔ ہم پورے پلان کے ساتھ، پورے سٹرکچر کے ساتھ اپنے دن کو لے کر چلتے ہیں، جو کہ سال کے باقی مہینوں میں ہمیں اپنی لائف کو ڈسپلن کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب مجھے ریمائنڈ کرواتا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں نا ان 30 دنوں میں، تو ہم اپنے آپ کو سال کے باقی 12 مہینوں میں بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پورے دن کو، اپنی لائف کو ڈسپلن کر سکتے ہیں ان 30 دنوں میں، تو باقی سال میں بھی ڈسپلن از ناٹ امپاسبل۔ اٹ سمپلی ریکوائرز انٹینشن۔ بس آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لیسن 2 that I learned from this Ramadan is that less is actually enough۔ ہمیں سیٹسفائیڈ ہونے کے لیے، کنٹینٹڈ فیل کرنے کے لیے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تھوڑا بھی کافی ہے۔ دیکھیے جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ فاسٹنگ، اور اس کے بعد جب ہم روزہ کھولتے ہیں، کس سے کھولتے ہیں؟ سمپل ایک کھجور اور سادہ پانی کے گلاس سے۔ اس وقت وہ ہمیں کتنی بڑی بلیسنگ لگتی ہے، نو ڈاؤٹ اٹس اے گریٹ بلیسنگ، لیکن اس ٹائم وہ سمپل سی چیز بھی ہمیں جو کنٹینٹمنٹ دیتی ہے وہ کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں دے سکتی۔ اٹ میکس می ریئلائز دیٹ سم ٹائمز وی کمپلیکیٹ لائف unnecessarily۔ ہم نے بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کیا ہوتا ہے، ہم اپنی لائف کو خود بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں، although ہمیں خوش رہنے کے لیے، ہمیں سیٹسفائیڈ فیل کرنے کے لیے بس تھوڑے کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان نے اس سال مجھے سکھایا ہے سمپلسٹی اینڈ گریٹیٹیوڈ، کہ جو آپ کے پاس ہے، جتنا ہے اسی میں خوش ہونا، سیٹسفائیڈ فیل کرنا اور اسی کے لیے شکر گزار بننا۔ لیسن 3 that I learned from Ramadan is patience، صبر۔ اور جو صبر ہے وہی آپ کی زندگی میں سکون لے کر آتا ہے۔ دیکھیں جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں نا، تو ہم اپنے ایک ایک ایکشن کے اوپر، ایک ایک ورڈ کے اوپر، اپنے ہر عمل کے اوپر ہم بہت زیادہ ہم اویئر ہوتے ہیں what we are doing۔ we are aware of our reactions۔ ہم کچھ بھی بولنے سے پہلے پاز کرتے ہیں، رک جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا تو نہیں بول رہے جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا یا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا یہ عمل میرے روزے کو مکروہ تو نہیں کر دے گا۔ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم اپنے جذبات کے اوپر قابو پاتے ہیں۔ ہم کسی کو کچھ بھی برا کہنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ نہیں کہنا ہے، میں روزے سے ہوں۔ ہم لڑائی کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، ہم بحث کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، ہم کسی کو ریئیکٹ کرنے سے پہلے، کسی کو کوئی بھی رسپانس دینے سے پہلے سوچتے ہیں۔ اصل میں وہ جو ہم خود کو روک لیتے ہیں نا، یہ جو ہمارا ایموشنل کنٹرول ہوتا ہے، یہ ہماری زندگی میں کیا لے کر آتا ہے؟ سکون لے کر آتا ہے۔ ہم جب بہت سے الفاظ کہنے سے خود کو روک لیتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں سکون کو قائم رکھتا ہے، جو کہ اگر ہم بول دیں تو اس سے ہمارے لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، یا ہمارا جو سکون ہے نا وہ ایک
عجیب سی بے سکونی جو ہے وہ سم ٹائمز نہیں مینی ٹائمز ہمارے جو الفاظ ہیں وہ ہماری زندگی میں بے سکونی لے کر آتے ہیں. اسی سے ہمارے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں, اسی سے ہمارے جو عام بات چیت ہے وہ بہت بڑے لڑائی جھگڑے میں بدل جاتی ہے. سو جب ہم اپنے اینگر کو, اپنے الفاظ کو, اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں, سو اس سے اصل میں ہم اپنی زندگی میں سکون کو قائم رکھتے ہیں. سو رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ پیس کمز فرام کنٹرولنگ آر رسپانس, پیس کمز فرام کنٹرولنگ آر ریئیکشنز اینڈ کنٹرولنگ آر ورڈس. سو ٹھہر جانا, صبر کرنا اور اپنے الفاظ کے اوپر, اپنے ریئیکشنز کے اوپر, اپنے ایکشنز کے اوپر, اپنے رسپانس کے اوپر قابو پا لینا, یہ ہماری زندگی میں سکون لے کر آتا ہے. لیسن 4 جو کہ میں نے اس سال رمضان سے سیکھا, دیٹ از ٹائم از پریشیس. وقت بہت قیمتی چیز ہے. سال کا یہ مہینہ, رمضان کا مہینہ, اس میں ایک ایک لمحہ ہمیں بہت میننگ فل لگتا ہے, ہمیں بہت پریشیس لگتا ہے. ایک ایک لمحے کا ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک بھی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو. ہر وہ لمحہ جس میں ہم عبادت کرتے ہیں, جس میں ہم دعا مانگتے ہیں, جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جس میں ہم نیک کام کرتے ہیں, حمد و ثنا کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, خود کا محاسبہ کرتے ہیں, خود کا جائزہ لیتے ہیں, خود کو بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں, سب کچھ اس رمضان کے مہینے میں انٹینشنل ہو جاتا ہے. یعنی ہم حاضر دماغی کے ساتھ ہم وہ سب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم اس مہینے کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا سکیں. یعنی ہم اس ایک مہینے کے ایک ایک سیکنڈ کو بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. تو اس سے میں سوچتی ہوں کہ ہم سال کے باقی مہینوں میں کتنا ہی ہم ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. اگر ویسے ہی ہم ایک ایک لمحے کو انٹینشنلی اور کسی پروڈکٹیو کام میں لگانا شروع کریں تو ہماری زندگی کتنی بہترین ہو سکتی ہے. اس سال رمضان سے میں نے سیکھا کہ میرا وقت, میرا ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, سب سے امپورٹنٹ لیسن جو اس سال میں نے رمضان سے سیکھا ہے نا, وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ چیز جو آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ چیز جو میٹر کرتی ہے نا, دیٹ از یور اسپریچول کنیکشن, آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق. دیٹ از دا فاؤنڈیشن آف ایوری تھنگ. جب آپ کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتے ہیں, یو فیل کنیکٹڈ ٹو اللہ, آپ اپنی ہر پرابلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنے دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو آپ کو اپنا ہر مسئلہ چھوٹا لگنے شروع ہو جاتا ہے. آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ سکون کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. اللہ کے ساتھ جب آپ کا ایک کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے, ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے, تو آپ کو پھر آہستہ آہستہ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا اصل سکون اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے میں ہے. یہ تھے وہ 5 سبق جو میں نے اس سال رمضان سے سیکھے. دیکھیں, رمضان نے آخر کار چلے جانا ہے, الوداع کہہ دینا ہے, لیکن یہ ہمیں جو سبق سکھا کے گیا ہے نا, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے چاہیے. جو ڈسپلن, شکر گزاری, صبر اور خود کا محاسبہ کرنا رمضان ہمیں سکھا کے گیا ہے, اگر اس کا تھوڑا سا بھی حصہ ہم اپنے ساتھ باقی سال میں لے کر چلیں تو رمضان کا ہم نے ٹرو مینز میں فائدہ اٹھایا ہے, اینڈ اٹ ہیز ٹرولی ٹرانسفارمڈ اس. رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ایک لمحہ نکالیے, خود کا جائزہ لیجئے کہ اس سال آپ رمضان سے کیا سیکھ کے جا رہے ہیں. That was all about my today's video. This is Maria signing off until my next video. اللہ حافظ.